اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 103 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اتحاد کا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے: اے ایمان والوں، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تم کو ایمان کے بعد پھر منکر بنا دیں گے، اور تم کس طرح انکار کرو گے حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہ پہنچ گیا سیدھی راہ پر۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڈھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کی تفسیر ہے: دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ شیطان آدمی کی ایمان کو اچک نہ لے جائے اور فرشتے اس کی روح اس حال میں قبض نہ کر لیں کہ وہ ایمان سے خالی ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی ہر وقت باہوش رہے اور اپنے آپ پر نگراں بنا رہے۔ ایمان سے دور ہونے کی ایک صورت وہ ہے جبکہ دین کے اجزاء میں تبدیلی کر کے اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دیا جائے۔ دین کی اصل رسی تقویٰ ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا اور مرتے دم تک اپنے ہر معاملے میں وہی رویہ اختیار کرنا جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے بنتا ہو۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اس سے انحراف یہ ہے کہ تقویٰ کے بجائے کسی اور چیز کو مدار دین سمجھ لیا جائے اور اس پر اس طرح زور دیا جائے جس طرح خوف خدا اور فکر آخرت پر دیا جاتا ہے۔ جب بھی دین میں اس قسم کی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملت کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک ضمنی چیز پر زور دیتا ہے تو کوئی دوسری ضمنی چیز پر، اور اس طرح ملت فرقے فرقے میں بٹ کر رہ جاتی ہے۔ اول ذکر سے ایک اللہ توجہ کا مرکز بنتا ہے، اور ثانی الذکر سے متفرق مسائل توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ جب دین میں سارا زور تاکید تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنے پر دیا جائے تو اس سے باہمی اتفاق وجود میں آتا ہے، اور جب اس کے سوا دوسری چیزوں پر زور دیا جانے لگے تو اس سے باہمی اختلاف کی وہ برائی پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کو جہنم کے کنارے پہنچا دیتی ہے۔ کسی گروہ کے اندر اختلاف
دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اسلام سے پہلے مدینہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں عرب قبیلے تھے، مگر وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان باہمی لڑائیوں نے ان کو کمزور کر دیا تھا۔ جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو ان کی لڑائیاں ختم ہو گئیں، وہ بھائی بھائی کی طرح مل کر رہنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر اسلام میں ہر آدمی اپنا وفادار رہتا ہے، اور اسلام میں صرف ایک اللہ کا۔ جس سماج میں لوگ اپنے یا اپنے گروہ کے وفادار ہوں، وہاں قدرتی طور پر کئی وفاداریاں وجود میں آتی ہیں، اور کئی وفاداریوں کے عملی نتیجے کا ہی نام اختلاف اور ٹکراؤ ہے۔ اس کے برعکس جس معاشرے میں تمام لوگ ایک خدا کے وفادار بن جائیں، وہاں سب کا رخ ایک مرکز کی طرف ہو جاتا ہے، سب ایک رسی سے بندھ جاتے ہیں۔ اس طرح باہمی اختلاف اور ٹکراؤ کے اسباب اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔